الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. آمنت بالله، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ببركته: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم تاجدار بنی آدم فخر کائنات مفخر موجودات آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، سامعین و حاضرین، دوستو بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب ذی وقار، رب کائنات نے انسان کے ذمے کچھ حقوق لگائے ہیں، اور اگر ان حقوق کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو دو طرح کے حقوق ہیں. آگے ان کی شاخیں بھی موجود ہیں. ایک ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق، اور دوسرے حقوق العباد، بندے کے حقوق ہیں. اور اللہ رب العزت نے بندے پر جو حقوق لازم کیے ہیں، اگر وہ حقوق رب کے حوالے سے، حقوق اللہ جو ہے ان کے حوالے سے اگر غور و فکر کیا جائے، توجہ کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے حقوق ہیں ان کا پورا کرنا ہم انسانوں پر لازم و ملزوم قرار دیا ہے. یعنی اللہ کے حقوق ہمارے ذمہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، موقع آئے تو میدان جہاد میں باہر نکلنا، کفار کے خلاف میدان کارزار میں آمنے سامنے ہونا، اور اس سب سے بڑھ کر جو حق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اعلیٰ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو تسلیم کرنا. کوئی نمازیں بھی پڑھتا رہے، روزے بھی رکھتا رہے، متواتر بالکل پورے تسلسل کے ساتھ حج بھی کرتا رہے، ہر سال حج کی سعادت اسے حاصل ہوتی رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ دیگر جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر حقوق لازم قرار دیے ہیں، تمام حقوق کی پاسداری کرتا رہے،
مگر نہ رب کو مانے نہ رب کے حبیب کو مانے، تو اس کا نہ رب کو ماننا نہ رب کے حبیب کو ماننا بقیہ تمام باتوں پر عمل کرنا، یہ رب کو نہ ماننے اور رب کے حبیب کو نہ ماننے کی وجہ سے نہ اس کے روزے قبول ہوں گے، نہ اس کے نمازیں قبول ہوں گی، نہ اس کے حج قبول ہوں گے، نہ اس کی زکاتیں لی گئی قبول کی جائیں گی۔ یعنی اگر عام فہم الفاظ میں یوں ذکر کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انسان پر حقوق لازم قرار دیے ہیں، ان تمام حقوق کے اندر سب سے اولین ترجیح رب کائنات نے اگر کسی حق کو دی ہے نا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا ہے۔ اگر انسان اللہ کو نہیں مانتا، یہ کہتا کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، نبی کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں نمازیں پڑھتا ہوں، تو ایمانداری سے بتائیے کہ نماز کس کی سنت ہے؟ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں ملی ہے نا۔ جب حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ملی ہوئی نماز میں پڑھتا ہوں تو جس کے وسیلے سے مجھے ملی ہے میں اس وسیلے کو ہی نہیں مانتا، تو ایمانداری سے بتائیے میری نمازیں رب کی بارگاہ میں قبول ہوں گی؟ میرے روزے رب کی بارگاہ میں قبول ہوں گے؟ یہ تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی بات۔ پھر بات آتی ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق ہیں، اور بندوں کے حقوق کے اندر والدین کے حقوق بھی شامل ہیں۔ بندوں کے حقوق کے اندر دیگر مسلمانوں کے حقوق بھی شامل ہیں، اور اگر دیگر مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں بات کروں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ یہ آیہ کریمہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، تو فرمایا بے شک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کے آپس میں کیا ہے؟ بھائی ہیں۔ تو بھائی ہونے کے ناطے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی تو بنتا ہے نا، بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو جب ایک مسلمان تکلیف کے اندر ہو تو دوسرے مسلمان کو یہ چاہیے نا کہ اس کی تکلیف کا ازالہ کر لے، اس کی تکلیف کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کا جو آپس کے اندر یہ تعلق ہے نا، اس تعلق کے حوالے سے کہ باہمی تعلق کیا ہے مسلمانوں کا، تو محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہ کرے نہ ہی اسے رسوا کرے۔ یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو بھائی ہونے کے ناطے یہ تو صرف بینگ اے مسلم ہم آپس میں بھائی ہیں، جو حقیقی بہن بھائی ہیں کیا وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے دوسرے بھائی کو تکلیف میں مبتلا کریں؟ ہوتی ہے کوشش، مگر آج خون سفید ہو چکے ہیں نا، جس دور کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، آج خون سفید ہو چکا ہوا ہے، ہم اپنے حقیقی بھائی کا بھی خیال نہیں رکھ پا رہے، تو ہم اپنے مسلمان بھائی کا خیال کیسے رکھیں؟ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ تم اسے تکلیف میں مبتلا نہ کرو، نہ ہی مسلمان کو رسوا کرو، اور جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے رب ذوالجلال اپنے اس بندے کی ضرورت کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے بھی مزید فرمایا کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو مصیبت سے نجات عطا فرماتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو اس کی کسی مصیبت سے نجات دلوا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اس کے اوپر جتنے بھی مصائب ہوں گے نا، ان مصائب میں سے کسی ایک مصیبت کو دور فرما دے گا، کسی ایک مصیبت کو دور فرما دے گا۔ اور آگے فرمایا کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا پردہ رکھ لے گا، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا کسی کے عیب کے بارے میں پتہ چل گیا، کسی کی کوئی برائی کے بارے میں پتہ چل گیا،
تو نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا پردہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اس کا پردہ رکھ دے گا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آج ذرا تھوڑا سا غور و فکر کریں نا، ہم اپنے وطن کی بات نہیں کر رہے، فلسطین والے کیا ہمارے مسلمان بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہمیں اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے تڑپنا نہیں چاہیے؟ کیا ان کی تڑپ کو اپنے سینوں میں نہیں ڈالنا چاہیے؟ کیا ہمارے وہ مسلمان بھائی کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ ان پر پانی بند کیا جا رہا ہے، ان کو کھانے پینے کی تمام خورد و نوش کی اشیاء ان پر بند کی جا رہی ہیں۔ کیا ہمارا کلیجہ منہ کو نہیں آنا چاہیے؟ کیا ہمیں تڑپ اٹھنا نہیں چاہیے؟ کیا ہمارے حاکموں کو ان کے لیے جو ان پر مظالم ہو رہے ہیں ان مظالم کا جواب نہیں دینا چاہیے؟ مگر کیسے جواب دیں؟ ہمارے حاکم تو اس وقت اس معاملے کے اندر مصروف ہیں۔ کل 21 اکتوبر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ناموس رسالت کے لیے باہر نکلنا نہیں چاہتے تھے، اور جب ان کا قائد کہ جو ناموس رسالت پر پہرا دینے والے جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان غلاموں کا قاتل جو ہے کل جب وطن عزیز کے اندر واپس لوٹ رہا ہے، یعنی یہاں سے چوری چکاری کر کے بیرون ملک چلا گیا، اب جو وہ واپس آ رہا ہے تو اس کی واپسی پر اس کا استقبال کرنے کے لیے ان کی زبانوں سے جملے سنیے، کیسے کیسے جملے اپنی زبانوں سے نکال رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جو کل اس کے استقبال کے لیے لاہور میدان پاکستان پہنچے گا خیر کار ثواب کا کام ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی صرف ایک وہ بندہ کہ جو ناموس رسالت کے پہرے داروں کو قتل کر دے، اس کا استقبال کرنے کے لیے نکلنے والا وہ کار ثواب کا کام کر رہا ہے۔ وہ بھائی جو حضور کی ناموس کے لیے اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، ہر چیز کو چھوڑ کر گلیوں کے اندر، بازاروں میں، سڑکوں پر نکل کر آ رہا ہے، کیا وہ کار ثواب نہیں کر رہا؟ کیا یہ کار ثواب ہے؟ یا کہ ان کا جو قائد کہ جو میری نظر میں سب سے بڑا دنیا کا لعنتی شخص ہے اس کے لیے باہر نکلنا کار ثواب ہے؟ جو شخص حضور کی ناموس کے لیے باہر نہیں نہ نکل سکتا تو میرے نزدیک اس کا اس دنیا میں رہنے کا کوئی کام ہی نہیں ہے، چاہے وہ کسی بڑی گدی پر بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ کسی بڑے سے بڑے منصب پر فائز ہے، جہاں پر مرضی موجود ہے۔ بھائی حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بتا رہی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جسم کی مانند ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم سنیے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہے، سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہے، یعنی کہ اگر ایک فرد واحد انسان کیا ہے، ایک فرد واحد ہے، ایک فرد واحد کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف سب کے لیے ہے۔ فرمان رسول کے مطابق کہ سارے مسلمان ایک شخص کی مانند ہیں، ایک شخص کی طرح ہے۔ جب سارے ایک شخص کی طرح ہیں تو پھر ایک شخص کو تکلیف ہو تو مطلب کیا ہے اس کا؟ سارے مسلمانوں کو تکلیف ہے۔ مگر یہاں پر معاملہ الٹ ہے، یہاں پر معاملہ الٹ ہے۔ لڑائی کا ایک اصول ہے کہ لڑائی کے اندر جو تیمارداری کرنے والے جو ڈاکٹر حضرات ہیں، جو ہاسپٹلز ہیں، ان کو نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ لڑائی کا ایک قاعدہ کلی ہے، مسلمہ قاعدہ ہے، اصول ہے کہ جب بھی لڑائیاں ہوتی ہیں نا تو لڑائیوں کے اندر جو معالج ہوتے ہیں نا، جو علاج کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا۔ جو ایک خبر کو دوسری جگہ پر پہنچانے والے مواصلاتی نظام کے جو پیروکار ہوتے ہیں انہیں تکلیف نہیں پہنچائی جاتی۔ مگر یہاں پر معاملہ الٹ ہے۔ اسرائیلی دہشت گرد جو ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان غلاموں کو رات کے اندھیرے کے اندر کہ جو حفاظت کی خاطر ہسپتالوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں، ہسپتال پر راکٹ کے ذریعے حملہ کر کے پوری کی پوری ہسپتال کی بلڈنگ کو گرا دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر موجود ہیں، نوجوان موجود ہیں، مائیں بہنیں بوڑھے، ہر قسم کا شخص وہاں پر موجود ہے، ہر قسم کا مسلمان وہاں پر موجود ہے۔ صرف کس کے لیے وہ ہاسپٹل گئے کہ یہاں پر ہمارا علاج ہوگا، ہمیں زندگی مل جائے گی۔ اور ان کا نظریہ زندگی حاصل کرنے کا پتہ کیا ہے کہ یہ جو زندگی ہمیں ملے گی نا، اس زندگی کو حاصل کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مسجد بیت المقدس مسجد اقصیٰ کو محفوظ کروائیں گے۔ ان کا نظریہ یہ ہے۔
ان آنکھوں نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ ایک بچہ منہ کے اندر فیڈر لیے ہوئے ہے اور ایک ہاتھ میں پتھر ہے اور یہ بتلا رہا ہے، اور اس کے ایک ہاتھ میں پتھر اور منہ کے اندر فیڈر اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ یہ خوراک پی کر اس ہاتھ سے تم اسرائیلیوں کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ عملی میدان میں ہم باہر تو نہیں نکل پا رہے، عملی حوالے سے ہم لوگ باہر تو نہیں نکل پا رہے، نہ تو ہمارے حاکم مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دے، ہماری پاکستانی افواج یہ جو اتنے ایٹم بم ہم نے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، شاہین ہے، غوری ہے، جتنے بھی ہیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ یہ دیکھو ہمارے پاس یہ ایٹم بم موجود ہے، ہمارے پاس یہ میزائل موجود ہے، اور اگر صرف یہ دکھانے کے لیے نا تو پھر دکھانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، انہیں چھوڑاؤ کہیں پر۔ جیسے پاکستان کی دیگر املاک کو غیر ملکیوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے نا، تو یہ ایٹم بم بھی غیر ملکیوں کو فروخت کر دو، ان کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں ہے۔ جب یہ کسی موقع کے اوپر تمہارے ہاتھوں سے چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تم انہیں اپنے ہاتھوں سے چلانے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، تو پھر انہیں اپنے پاس رکھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، تمہیں نکال کر کہیں پھینک دو انہیں۔ دیکھو نا حضور علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ اس بات کی شاہد ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے مسلمان ایک شخص کی مانند ہے۔ تو جب ایک شخص، حدیث مبارکہ جسم کا بھی ہے، ایک شخص کی مانند بھی ہے، یہ حدیث مبارکہ آگے جسم والی حدیث مبارکہ بھی آگے آئے گی کہ حضور علیہ نبی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے مسلمان ایک شخص کی مانند ہے، اگر جب اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے مسلمانوں کو تکلیف محسوس ہو، اس کی آنکھ میں تکلیف ہو رہا تو سارے جسم کو تکلیف ہونی چاہیے۔ دیکھیے نا آج میری انگلی میں ایک کانٹا چبھ جاتا ہے، اس کانٹے کا اثر میرا پورا جسم محسوس کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یار وہ بھی تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کیا ان کا درد ہمیں محسوس نہیں ہو رہا؟ اصل وجہ کیا ہے کہ ہماری جو پاکستانی میڈیا ہے نا یہ بکاؤ ہے، ہماری پاکستانی میڈیا بکاؤ ہے۔ یہ میڈیا جو حقیقت ہے نا وہ ہمیں دکھائی نہیں رہی، جو حقیقت حال وہاں پر اس وقت جو اسرائیلی دہشت گرد جو تنظیم جو ہے، جو احسان فراموش اسرائیلی وہ فلسطینیوں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں نا وہ ہمیں حقیقتاً دکھلایا نہیں جا رہا۔ الیکٹرانک میڈیا پر تو نہیں دکھایا جا رہا، مگر سوشل میڈیا پر ہر ایک چیز۔ میری نظر میں ایک ایسا کلپ بھی گزرا، ایک بہنہ ہماری جو حاملہ تھی، بم دھماکے کے اندر اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور اس کے جسم کے جو ٹکڑے ہوئے ان ٹکڑوں کے اندر جو ان آنکھوں نے منظر دیکھا نا، چھوٹا سا بچہ، اس کا چہرہ صرف بنا ہوا ہے، اس کے ہاتھ بنے ہوئے ہیں، نیچے والا دھڑ کٹ چکا ہوا۔ کب کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا؟ وہ کون سی بہن ہے کہ جو آواز دے گی کہ محمد بن قاسم آ کر نجات دلوائے گا اسے؟ انہیں صرف پڑھی ہے تو اپنے اس قائد کی پڑھی ہوئی ہے کہ وہ آئے گا ہمیں نجات دلوائے گا۔ کس چیز سے وہ نجات دلوائے گا؟ جیسے پہلے آیا تھا، کھا پی کر اپنا پیٹ بھر کر سوئس بینکوں کے اندر اپنے اکاؤنٹ بھر کر چلا گیا، اب پھر آ کر یہی کام کرے گا۔ اور یہ سارا کا سارا ملبہ ہمارے اوپر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ووٹوں کے ذریعے یہ یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں۔ جب انہیں ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے نا تو اس وقت کیا کرتے ہیں کہ جناب آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میری بہن ہو، آپ میری بیٹی ہو، آپ میرا بیٹا ہو۔ جس وقت انہیں ووٹ مل جاتا ہے ہمارے ووٹوں کے ذریعے، یہ سیٹ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر کبھی انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا ہے کہ ہمارا جس کو میں نے ماں کہا تھا وہ ماں کس حال کے اندر ہے؟ کبھی انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا ہے کہ جسے میں نے اپنا باپ کہا تھا وہ باپ کس حال کے اندر ہے؟ کبھی پیچھے مڑ کر دیکھا کہ وہ بیٹا کس حال کے اندر ہے؟ نہ، صرف انہیں اس وقت ایک ووٹ کی لالچ ہوتی ہے، ووٹ لے کر نکل جاتے ہیں۔ تو دوستان محترم، آج ہمارے پاس وقت ہے، اگر ہم چاہیں نا، ہم ہاتھوں کے ذریعے تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم ہاتھوں کے ذریعے کچھ نہیں کر سکتے، مگر ایک عمل ہم کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ تو نہیں مگر انڈائریکٹلی۔ میں یہ بات واضح کر دوں
डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हम लोग इसराइल का साथ दे रहे हैं। हम लोग अपने रुपए पैसे के जरिए इसराइल का साथ दे रहे हैं। अब वो कैसे? इसराइली जितनी भी मसनूआत, कोई ऐसा घर नहीं है कि जिसके अंदर इसराइली मसनूआत मौजूद ना हो। क्या हम इन मसनूआत का बायकॉट नहीं कर सकते? हमारे हाथ में है मगर हम करना नहीं चाहते। कि अगर हम बायकॉट कर देंगे तो यानी कि मैंने ये बात पहले भी एक दो बार जिक्र की है कि हर शख्स की कोशिश है यार चलो मैं ही नहीं ना कर रहा, बाकी दूसरे तो कर लेंगे। जब हर एक शख्स की यही सोच होगी कि मैं ये काम नहीं कर रहा, दूसरा कर लेगा, तो फिर कोई भी नहीं करता, फिर कोई भी अमल करने की कोशिश करता ही नहीं है। क्या मैं आप सबसे ये वादा ले सकता हूं कि आप मेरे साथ ये वादा कर सकते हैं कि हम इसराइली जितनी भी मसनूआत हैं उन मसनूआत का बायकॉट करने की कोशिश करेंगे? मैं तो इस चीज का वादा करता हूं कि हर उन मसनूआत का, हर उस चीज का बायकॉट करने की भरपूर तौर पर कोशिश करूंगा कि जिनका ताल्लुक उन लोगों के साथ है, उन ममालिक के साथ है कि जो ममालिक मुसलमानों की तरक्की की बजाय मुसलमानों को गिराने के लिए हर दम कोशिशें कर रहे हैं। मुसलमानों को जो गिराने की हर दम कोशिशों के अंदर लगे हुए हैं। तो आज हमें इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल करना है। और अगली हदीस मुबारक हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए एक इबारत की तरह है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए किसकी तरह है? इमारत की तरह है। इस तरह इमारत में से एक ईंट निकाल दी जाए तो इमारत डगमगाना शुरू हो जाती है कि नहीं? इमारत की नींव में से कोई एक ईंट निकाल कर बाहर फेंक दो तो क्या वो इमारत सलामत रह पाएगी? नामुकम्मल अधूरी रहेगी ना। तो मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए एक इमारत की मिसल है। यानी इमारत तब कंप्लीट होती है कि जब हर एक चीज प्रॉपर तौर पर मुकम्मल तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो जब इमारत में से 1 2 4 6 ईंटें बाहर निकल जाएं तो क्या वो इमारत कंप्लीट होगी? नहीं, वो अधूरी रहेगी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान के मुताबिक कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए एक इमारत की तरह है। यानी कोई इमारत की तरह कैसे है कि इस इमारत की एक ईंट दूसरी ईंट को यूं मजबूत किए हुए है। तो हम मुसलमानों को भी इस तरह मजबूत होने की ज़रूरत है। अगर आज हम मुसलमान मजबूत ना हो पाए तो यकीन मानिए आज जो फ़लस्तीन में हो रहा है ना, कल वो हम मुसलमानों के साथ होगा, यहाँ पर हम पाकिस्तानियों के साथ होगा। क्योंकि पाकिस्तानियों के अंदर हमारे इस वक्त जितनी भी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है ना, उनमें से तकरीबन मेरा जो एक आदादो शुमार जो मेरी मुताबिक 25 से 30% कादियानी मौजूद है हमारे दरमियान में। 25 से 30%। और ये आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते चले जा रहे हैं। और हमें निज़ाम क्या चाहिए? वो निज़ाम चाहिए कि जिस निज़ाम के अंदर हमें कोई इस्लाम के हवाले से रोक टोक मौजूद ना हो। हमें ऐसा निज़ाम चाहिए, जबकि दीन इस्लाम हमें रोक नहीं रहा। दीन इस्लाम तो हमें सीधे रास्ते की रहनुमाई कर रहा है। दीन इस्लाम तो हमारे लिए सीधे ट्रैक का इंतखाब किए हुए हैं, मगर हम उस सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश नहीं कर रहे। वो कहते हैं ना कि इंसान के लिए 2 रास्ते हैं, एक रास्ता अच्छाई का और एक रास्ता बुराई का है। या अगर इसको इस अंदाज में डिफाइन कर दूं कि इंसान के लिए रिस्क कमाने के 2 रास्ते हैं। एक वो रास्ता है कि जिस पर वो थोड़ा थोड़ा करके रिस्क कमा लेता है और वो रिस्क उसके लिए हलाल शुमार किया जाता है, और एक वो रास्ता है कि जिस रास्ते पर चलकर वो एक दिन ही के अंदर लाखों रुपया कमा लेता है, और वो रास्ता बुराई का है। तो चोरी के जरिए कमा ले, वो डाका डालकर कमा ले, वो किसी को मार कर कमा ले। यानी मुख्तलिफ तरीके कार है ना, हर तरीका कार को वो फॉलो करने के लिए तैयार होता है। क्योंकि आज हर मुसलमान की कोशिश है कि मैं जनाब दिनों के अंदर यहाँ से उठकर यहाँ पर आकर बैठ जाऊँ। यहाँ से यहाँ पर आने के लिए सालों की मेहनत भी दरकार होती है। 1 2 4
10 دن کے اندر یہاں پر بیٹھنے کا مطلب ہے کہ تم اپنے لیے قبر کو اندھیری کال کوٹری بنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ رب ذوالجلال ہمیں حلال طیب و طاہر رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ رب کائنات کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کریں کہ رب ذوالجلال ہمیں اتنی قوت عطا فرما دے، ہمارے حاکموں کو عقل سلیم عطا فرما، اور اس عقل سلیم کے ساتھ ساتھ اتنی ہمیں قوت عطا فرما کہ ہم یہاں سے چل کر بیت المقدس کی حفاظت بھی کر سکیں، اور اپنے ان فلسطین بھائیوں کا اس انداز میں ساتھ دیں کہ جس انداز میں وہ ہمارے منتظر بیٹھے ہوئے۔ کئی فلسطینی بھائیوں کے بیانات سنے ہیں، کئی فلسطین بھائیوں کے، اور ہر بیان کے اندر ان کا موقف ایک ہی ہے کہ ہمیں کسی اور سے امید ہو یا نہ ہو، کسی اور وطن سے ہمیں امید ہے یا نہیں ہے، ہمیں اگر امید ہے اہل پاکستان سے امید ہے، مگر اہل پاکستان کے حاکم کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں۔ آج اب میرے انفارمیشن میں جو بات ہے کہ جو اسلام آباد یہاں پر کئی ایسے لوگوں کو جیل کی سلاخوں کو پیچھے بند کر دیا گیا ہے کہ جنہوں نے فلسطین کے حق میں وہاں پر آواز اٹھائی ہے۔ یہ ہم اسلام کے نام پر لیے ہوئے وطن کے اندر موجود ہیں۔ نعرہ تو ہم لگا دیتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ، یہ نعرہ صرف لگانے کی حد تک محدود رہ گیا۔ کیا عملی کام کوئی نہیں ہے اس نعرے کا؟ کیا ہم نے یہ نعرہ جو کلمے کی صورت کے اندر ہے، کیا ہم نے یہ کلمہ نہیں پڑھا؟ ہمارا حال بھی یقین مانیے وہ ہونے والا ہے کہ جو بنی اسرائیلیوں کا ہوا تھا، انہوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے دھتکار ان کے منہ پر مار دی ہے۔ قیامت تک کے لیے دھتکار ان کے منہ پر مار دی گئی ہے۔ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہے، قرآن پاک کا فیصلہ ہے، احادیث کا یہ فیصلہ ہے، نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہود و نصارہ سے جو دوستی کر رہے ہیں وہ در حقیقت دوستی نہیں، وہ تمہاری دشمنی کے اندر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تمہارے اندر گھس کر تمہاری جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے وہ تمہارے ساتھ دوستی کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح برے صغیر کے اندر انگریز داخل ہوا تھا نا، داخل تو وہ تجارت کی غرض سے ہوا تھا، مگر تجارت کی آڑ کے اندر وہ کیا کچھ کر گیا، 100 سالہ مسلمانوں کا دور حکومت اس نے توڑ کر تہس نہس کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ہمارے جتنی بھی مسلم امت مسلمہ ہے تمام کو یکجا ہو کر 57 اسلامک ممالک ہیں، کتنے؟ 57، اور اس وقت تمام کے تمام بالکل اسی طرح سو رہے ہیں کہ جس طرح جب قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ان مسلمانوں کو اپنی شاعری کے ذریعے جگایا تھا نا، بالکل اسی انداز میں اس وقت یہ 57 کے 57 ممالک اور ان کے سربراہان سو رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے سربراہوں کو بھی جگانا ہے، اور اگر ہم اکٹھے ہو گئے نا، اور یہ میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کر رہا ہوں، اگر پاکستان کی طرف سے آج کوئی لائحہ عمل پیش کیا جاتا ہے نا تو پاکستان کو دیگر مسلم ممالک آگے نہ بڑھیں تو پھر بات پاکستان پیچھے ہے، اعلان کوئی نہیں کر رہا، افواج پاکستان خاموش ہیں، پتہ نہیں کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں، پتہ نہیں ابھی شاید کوئی قیامت آنے میں کوئی ان کے لیے اس سے بڑی بھی کوئی قیامت آنی ہے کہ جس کے وہ انتظار میں ہے کہ وہ قیامت آئے گی تو پھر ہم کوئی لائحہ عمل اختیار کریں گے۔ نہیں بھائی، جن جماعتوں نے باہر نکل کر فلسطینیوں کے لیے اظہار یکجہتی کیا ہے میں انہیں سلیوٹ پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص ان میں وہ جماعتیں کہ جو اس دل کے ساتھ، انہوں نے دل کے ساتھ دلی طور پر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، یہ نہیں
کہ جناب لوگوں کی سمپتی حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ آگے الیکشن آ رہے ہیں، الیکشن کے اندر یہ لوگ ہمیں ووٹ بھی دے دیں. نہ بھائی، ووٹ کی خاطر نہیں، حقیقتاً مسلمان کا درد اپنے دل میں رکھتے ہوئے وہ باہر نکلے ہیں. میں انہیں سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ بھائی انہوں نے اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے ضمیر کو جگاتے ہوئے ان مسلمانوں کے حق میں آواز تو اٹھائی ہے نا. وہ کوئی بھی جماعت کیوں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فلسطینیوں کی آزادی کے لیے دعائیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.